بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9th کلاس میں ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 7 ہے اور ہم اس میں پڑھیں گے سبق نمبر 5 نصوح اور سلیم کی گفتگو کے اقتباس کی تشریح۔ ایک عبارت کی تشریح میں آپ کو سمجھاؤں گی، باقی تمام عبارات کی تشریح آپ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ اور عبارت کا کویسچن پیپر میں کویسچن نمبر 3 ہوتا ہے۔ جیسے ایک عبارت میں نے یہاں لکھی ہے، درس نثر پارہ کی تشریح کریں، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ عبارت پڑھ کے سنا دوں۔ بیٹا، برا مت ماننا، یہ بلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھیں۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ یہ تھی ہماری عبارت۔ سب سے پہلے آپ نے جواب میں لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان، نصوح اور سلیم کی گفتگو، مصنف کا نام مولوی نذیر احمد، ماخذ توبۃ النصوح، صنف ناول۔ اس حوالہ متن کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ عبارت کے اندر دیکھیں، آپ کو کچھ ورڈز انڈر لائن نظر آئیں گے جن کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے، یہ خط کشیدہ الفاظ ہیں، آپ نے ان کے معنی رائٹ کرنے ہوتے ہیں۔ بھلے مانسوں، شریفوں، ٹوکتی، اعتراض کرتی، اصرار، ضد، جتا دینا، خبردار کرنا۔ الفاظ معنی کے 2 مارکس ہوتے ہیں، ایک معنی 0.5 کا۔ نیکسٹ ہم کرتے ہیں تشریح۔ تشریح کرتے وقت سب سے پہلے مصنف کے بارے میں تعارفی سنٹینس آپ نے رائٹ کرنا ہے۔ جیسے ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، انہوں نے اپنی ناول نویسی سے اصلاح معاشرہ کا کام لیا۔ یہ سبق ان کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ یہ مصنف کے بارے میں تعارفی لائن ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہانی کی مرکزی بات رائٹ کرنی ہے۔ اس میں وہ اسلامی آداب معاشرت، مطلب رہنے سہنے کے طریقے، اسلامی رہنے سہنے کے طریقے اور اچھے طالب علم کی خصوصیات بڑے احسن طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ کہانی کی مرکزی بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے پیراگراف کی مرکزی بات بتانی ہے۔ جیسے مصنف تشریح طلب اقتباس میں لکھتے ہیں کہ نصوح اپنے بیٹے سلیم سے ان 4 لڑکوں کے بارے میں سن رہے ہیں۔ یہ جو عبارت دی گئی ہے، اس میں نصوح اپنے بیٹے سلیم سے ان 4 لڑکوں کے بارے میں سن رہے ہیں۔ ایک دن استاد نے سلیم سے سبق سنا تو سلیم کو سبق نہ آیا۔ اب آپ نے دی گئی عبارت سے پہلے جو باتیں ہیں ان کو مختصر طور پر بیان کرنا ہے۔ جیسے ایک دن استاد نے سلیم سے سبق سنا تو سلیم کو سبق نہ آیا۔ استاد نے سلیم سے کہا کہ یہ لڑکا تمہارے محلے میں رہتا ہے، اس کے گھر جا کر سبق یاد کر لیا کرو۔ سلیم ان کے گھر گیا تو اس لڑکے کی نانی سامنے جائے نماز پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ سلیم اپنے دوست کے پاس دالان میں چلا گیا اور جا کر پڑھنے لگا۔ ان 4 لڑکوں کی نانی کو سب حضرت بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ عبارت کے خاص ورڈز آپ نے مارکر سے لکھ دینے ہیں، جیسے حضرت بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ پڑھنے کے بعد حضرت بھی اس کے پاس آئی اور کہا، اگرچہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا، اس کے باوجود میں تمہیں دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ کرے تمہاری عمر دراز ہو، تمہاری عمر لمبی ہو، خدا تمہیں نیک ہدایت دے، خدا تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سلیم بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ کسی دانا کا قول ہے۔ اب یہ جو ہم نے بات کی ہے، آپ یہاں پر کوٹیشن رائٹ کریں۔ اس کے علاوہ بھی اوپر بھی اگر آپ نے کہیں کچھ جو بھی بات پڑھی ہے اس کے حوالے سے آپ کو کوئی کوٹیشن یاد آتی ہے تو آپ کہیں بھی کوئی کوٹیشن رائٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس بات سے ریلیٹڈ ہو۔ اب یہاں پر ہمیں کوٹیشن یاد آئی ہے، شرمندگی محسوس کر رہا تھا، کسی دانا کا قول ہے،
جس نے کسی غلطی پر شرمندگی محسوس کی اس نے اپنے لیے بہتری تلاش کی۔ کوٹیشن آپ مارکر سے رائٹ کریں گے۔ آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں تشریح باقی کی۔ مصنف کہتے ہیں کہ حضرت بھی نے مجھ سے کہا، بیٹا میری بات کا برا مت ماننا، میں عمر سے تمہاری نانی کے برابر ہوں۔ نیک اور شریف لوگوں کا دستور ہوتا ہے کہ ان کو جہاں بھی اپنے سے بڑا نظر آتا ہے تو وہ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ سلام میں اللہ تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے، کسی دانا کا قول ہے۔ یہاں پر بھی سلام کے حوالے سے ہمیں کوٹیشن یاد آئی تو ہم لکھیں گے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پیار بڑھتا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اور صحبت ضرور اثر کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اب صحبت کے حوالے سے ہم کوٹیشن رائٹ کریں گے۔ جیسی صحبت ویسا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت بھی نے مجھے مٹھائی دی اور بڑی اپنائیت سے ضد کر کے مٹھائی کھلائی۔ ان کے مشفقانہ رویے سے، پیار بھرے رویے سے میں بہت متاثر ہوا۔ وہ مجھے اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگیں۔ میں بھی ان سے بہت مانوس ہو گیا، ان سے بہت محبت کرنے لگا اور دلی طور پر ان کا احترام کرنے لگا، اور وہ مجھے ہمیشہ نصیحتیں کرتی تھیں۔ یہ انہی کی تربیت اور نصیحتوں کا اثر ہے کہ کھیلوں اور دیگر وقت ضائع کرنے والے کاموں سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ پڑھو گے لکھو گے ہوگے نواب، پڑھو گے لکھو گے ہوگے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب۔ اب دیکھیں یہ جو کوٹیشن ہم نے رائٹ کی ہے اسی لاسٹ سینٹینس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس طرح سے اپنی پوری تشریح آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ کم از کم تشریح کے اندر 2 حوالہ جات ضرور لکھیں، اور اس تشریح کے نمبر ہوتے ہیں 2۔ 1 نمبر حوالہ متن کا، 2 نمبر الفاظ معنی کے، اور 2 نمبر تشریح کے۔ اس طرح یہ 5 مارکس پورے ہو جاتے ہیں تشریح کے۔ پیپر میں یہ 2 عبارتیں آتی ہیں اور دونوں کی ہی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سبق کے باقی پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔